بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان عظمت نشان ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر، فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو نصرانی، یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. ایک جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. آپ فرماتے ہیں، مفہوم کچھ یوں ہے کہ انسان کی اس دنیا سے، مسلمان کے، مومن کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد 3 کام ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں، جو اس کے مرنے کے بعد بھی، جو اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی اس کو ان کا فائدہ یا نقصان پہنچتا رہتا ہے. نمبر 1، صدقہ جاریہ. اب ظاہر ہے صدقہ جاریہ ہے تو اس کا تو انسان کو ثواب ہی ثواب ہے، اور اگر گناہ جاریہ ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا عذاب ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا ایسا علم جو اس نے دیا اور اس سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچا، علم نافع، اس کا بھی ثواب اس کو جاری رہتا ہے دنیا سے گزر جانے کے بعد. تیسری جگہ فرمایا آپ نے کہ اس کی اولاد، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. بات کریں گے والدین کے مسائل کے حوالے سے. تمنا ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کامیاب ہو، ہماری اولاد پر اعتماد ہو. ہمارے بچے جب کسی محفل میں، کسی گیدرنگ میں گفتگو کریں تو دوسروں سے منفرد نظر آئیں، ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ دوسروں سے جدا ہو، ان کی فیصلہ سازی کی قوت مضبوط ہو، وہ معاشرے کا کامیاب فرد بن کر ابھریں. یہ تمام والدین کی خواہش ہے اور تمام یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اس طرح کی بن جائے. All parents always in these thoughts, in these thinkings that their kids become successful in their upcoming life. Their confidence level, their communication skills should be different, should be charismatic than all other kids, than all other children. تمام والدین یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دوسروں سے منفرد اور جدا نظر آئیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، یا ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا جب تربیت بھی ہو، ایجوکیشن بھی ہو. تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک با کردار، با اخلاق انسان جو ہے وہ معاشرے کو دیا جائے، ایک صالح با کردار مسلمان یا مومن جو ہے وہ سوسائٹی میں آئے، ایک محب وطن شہری، ایک فرما بردار بیٹا یا فرما بردار بیٹی سوسائٹی کے لیے پرامن شہری. لیکن ایسا نہیں ہوتا یا ایسا نہیں ہو پا رہا. اس کی وجوہات کیا ہیں وہ جاننے کی ضرورت ہے.
वालिदैन के बहुत ही इसरार पर ये चंद बातें आपके गोश गुजार करनी हैं। उम्मीद है इन पर अमल करने से हम काफ़ी हद तक अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। और ये कोई ऐसी अजीब और अनोखी बातें नहीं होंगी कि जो हम नहीं कर सकते। आज की ये वीडियो, आज का ये मैसेज, आज का ये पैगाम उन तमाम वालिदैन के लिए है जो ये चाहते हैं कि उनकी औलाद कामयाब हो जाए, जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा एक कामयाब बच्चा हो, जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा एक फर्माबरदार बच्चा हो, जो ये चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी इस मुआशरे के लिए फ़ख्र हों। आज की ये वीडियो तमाम वालिदैन के लिए है। चंद ऐसे पैरामीटर्स हैं, चंद ऐसी बातें हैं, चंद ऐसी टिप्स हैं जिनको अपनाकर हम अपनी औलाद को अच्छा कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में सुकून ला सकते हैं, हम मुआशरे को अच्छे फ़र्द मुहैया कर सकते हैं। पहली बात वालिदैन के लिए ये है कि अपनी औलाद को अमली तजर्बे के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए चीज़ें समझाने की कोशिश करें। कैसे? हमने सुना है, सब लोग यही कहते हैं कि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। अब वालिदैन चाह रहे हैं कि बच्चे के अंदर तहम्मुल पैदा हो, उसके अंदर बुर्दबारी आए, उसकी ज़ात के अंदर ठहराव आए। तमाम वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चों के अंदर पेशेंस आ जाए, उनके बच्चों के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाए। अब ये काम बच्चों के अंदर गुफ्तगू करने से नहीं आएगा, तो कैसे आएगा? जब आप खुद बहसीयत वालिद या बहसीयत वालिदा बच्चे के सामने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे। कैसे? बच्चा आपको देख रहा है, बच्चा आपके साथ साथ है, आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, घर के अंदर भी ऑब्ज़र्व कर रहा है। आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, बच्चा आप समझ रहे हैं बच्चा है, वो बच्चा नहीं है। याद रखें, साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है, दुनिया की जितनी लेटेस्ट रिसर्चेज आ चुकी हैं ऑन द चाइल्ड साइकोलॉजी, ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, ऑन ह्यूमन लर्निंग एक्टिविटीज़, ऑन ह्यूमन लर्निंग ट्रेट्स, उसमें जितनी रिसर्चेज आई हैं वो ये कहती हैं कि जो बच्चा है उसकी लर्निंग माँ के पेट से शुरू हो जाती है। बच्चे के सीखने का अमल माँ के पेट से शुरू हो जाता है और बच्चा 7 साल की उम्र तक एक बड़े इंसान से ज़्यादा सीखने वाला होता है। तो हम ये समझ रहे होते हैं कि ये बच्चा है, जो हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो बच्चा आपको एक एक लम्हा आपका ऑब्जर्व कर रहा है, योर सिंगल मोमेंट, एवरी टाइम योर किड इज कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग। तो बच्चा आपको फ़ोन करते हुए देख रहा है, सुन रहा है, बच्चा आपको फैमिली के अंदर गुफ्तगू करते हुए देख रहा है, आप बच्चे के साथ स्कूल में जाते हैं, बच्चे के साथ मदरसे में जाते हैं, बच्चे के साथ मार्केट में जाते हैं, बच्चा आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, वो देख रहा है। और आपकी हैबिट्स, वालिद हैं, वालदा हैं, आपकी जो आदत हैं बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही हैं, उसमें वो मुंतकिल हो रही हैं। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा जो है वो तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा करे, उसके अंदर बुर्दबारी आए, उसके अंदर पेशेंस आए, उसके अंदर स्टेबिलिटी हो, ठहराव आए उसकी ज़ात के अंदर, तो फिर आपको ख़ुद इसका अमली मुज़ाहरा करना होगा। ये वो पहली बात है जो आपके बच्चे को कामयाबी की तरफ ले जाएगी। करके देखें। नंबर 2, बच्चे पर तनकीद करने की बजाय उसकी हौसला अफजाई करें। बच्चे पर तनकीद करने के बजाय अवॉइड क्रिटिसिज्म, स्टार्ट एप्रिशिएटिंग।
ابھی وہ بچہ جو ہے ہم نے اس کو سپورٹ کرنی ہے اور ہم اس کے سپورٹنگ پلر ہیں، وی پیرنٹس. اگر ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو جو اس کا سافٹ ویئر ہے، جو اس کی ہارڈ ڈسک ہے، اس کے اندر یہ چیزیں آتی جائیں گی، انکلکیٹ ہوتی جائیں گی، ایڈ ہوتی جائیں گی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، آئی ایم نتھنگ. آپ اس کو بتائیں کہ یو کین ڈو ایوری تھنگ. وہ آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کو بتائیں کہ بیٹا آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. جب آپ اس بچے کے اندر یہ چیز لے کے آئیں گے، اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو حوصلوں سے انسان کے اندر اس کا کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی قوت فیصلہ بڑھتی ہے، اس کے اندر ایک سٹیبلٹی کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے اندر مضبوطی آتی ہے. تو کیا کریں؟ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو حوصلہ سکھائیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں. تعریف وہ کریں واقعی اس کے اندر جو بات موجود ہے اس کی تعریف کریں. اور ہر بچے کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ اس کی ایسی تعریف کریں گے جو اس کے اندر بات نہیں ہے تو بچہ بہت زیادہ کین آبزرور ہوتا ہے، وہ بچہ سمجھ جاتا ہے. تو آپ اس کے اندر جو کوالٹی ہے اس کی، مثلا بچہ آپ کو اچھے انداز سے پانی پیش کر رہا ہے، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ آپ کو اچھے انداز سے پانی دے رہے ہیں، تو اس کی تعریف کر دیں. بچہ اچھے انداز میں، بچے نے کچھ لکھا ہے، آپ اس کی تعریف کریں. تعریف جس بات کی جائے وہ نکھرتی جاتی ہے، وہ بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہے. اب تیسری بات، آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے. تیسری بات، اپنے بچے کو ٹائم دیں، وقت دیں اپنے بچوں کو. اب یہاں پر والدین کا ایک ہی جواب ہوتا ہے. میں پچھلے کم و بیش 18 سال سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں. تعلیم و تربیت، ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ میری فیلڈ ہے، مائنڈ سائنس میری فیلڈ ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیرنٹس کا جب یہ بات کی جاتی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ، وہ جی ہم تو انہی کے لیے کرتے ہیں، اوور ٹائم لگانا پڑتا ہے، بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے ان بچوں کے لیے. ٹھیک ہے، آپ ان بچوں کو آسانی تو دے رہے ہیں لیکن آپ بہت کچھ کھو رہے ہیں. آپ بے شک 15 منٹ اپنے بچوں کو دیں روزانہ، لیکن کوالٹی ٹائم، مقدار پر نہ جائیں، معیار پر جائیں. اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں. وہ ٹائم پھر انہی کا ہو، موبائل سائڈ پہ ہو، آپ کی ساری ایکٹیویٹیز، آپ کی توجہ پھر آپ بچوں کے ساتھ ہو. اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں. یہ کام کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے بچے کے اندر کتنی بہتری آتی ہے.